میں کہ جب قیامت قریب آ جائے گی نا، میں کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہاتھ پھیرا کتے کی کمر پر، تو یہ کتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت انسانوں کے لیے محبت بھی انڈیل دی اور وفا بھی انڈیل دی۔ جیسے عصر کا وقت مطلب یہی بتاتا ہے کہ اب دن ختم ہو گیا ہے، جس طرح دن ختم ہو گیا ہے میری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو کچھ دن جو ہے وہ خوشی کی بارش آئی ہے، باقی ساری غموں کی بارش آئی ہے، اور یہی وجہ ہے یعنی جس بندے کی خمیر میں ہی غم ہوں تو وہ بندہ کہے جی میں خوش رہ لوں، وہ کیسے خوش رہے گا؟ جب بندہ علم حاصل نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق تو پھر یوں ہی بگائیاں مارتا ہے وہ۔ اسی کو کہتے ہیں روحانی طاقت۔ تو یہ جو روح ہے نا، اس کے لیے تڑپنا چاہیے ہمیں۔ ویسے علم جو ہے نا وہ جس بندے کے پاس آ جائے تو ایسے سمجھے کہ وہی انسان ہے حقیقت میں، باقی تو روح حیوانی جو ہے وہ تو ہر ایک کے پاس موجود۔ ہمارے بچے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھے، تو بتائیں ہم اپنے بچوں کو خیر خواہ ہیں؟ آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر پھر سے شروع فرمایا، یعنی اس آیہ مبارکہ میں تسویہ کا ذکر فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے کہ بعض روایات میں جو یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ عصر کے بعد اور عشاء کے پہلے پہلے اتنے دورانیے میں ہو گئی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد جو ہے نا یا تو تکمیل ہے کہ اس دوران میں تکمیل ہوئی تھی، یا پھر آپ میں جو روح ڈالی گئی وہ مراد ہے کہ اس وقت میں آپ علیہ السلام میں روح ڈالی گئی، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ والا دن، اور جمعہ کو جمعہ کہتے ہی اسی لیے جمعہ مجتمع ہونا، جمع ہونا، جی یہ تو ہم جمع ہوتے ہیں نا، اس کا نام تو پہلے سے جمعہ تھا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، آپ پوری یعنی تخلیق آپ کی ہو گئی، تسویہ آپ کا ہو گیا۔ تخلیق آپ کی جو ہوئی ہے وہ دورانیہ بہت لمبا چوڑا ہے۔ جیسے اکیلی مٹی جو ہے آپ کی جو گوندھی گئی ہے، وہ اس پر 40 دن بارش آئی ہے، 40 دن بارش آئی ہے جی، اور اس میں جو ہے وہ کچھ دن جو ہے وہ خوشی کی بارش آئی ہے، باقی ساری غموں کی بارش آئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے یعنی جس بندے کی خمیر میں ہی غم ہوں تو وہ بندہ کہے جی میں خوش رہ لوں، وہ کیسے خوش رہے گا؟ جی آپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کتنا عرصہ تک جو ہے وہ آپ غمگین رہے۔ جی اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کا تسویہ، یہاں پہ تسویہ کا اور نفخ روح کا ذکر ہے۔ تسویہ کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو ٹھیک ٹھیک کر دینا، یعنی کہ اعضاء کو ٹھیک ٹھیک بنا دینا۔ تسویہ یعنی ذکر تو تخلیق تو آپ کی بہت پہلے سے ہو رہی تھی، یعنی مٹی لائی گئی، اس کے بعد پھر اس پر پانی برسایا گیا، پھر اس مٹی کو جیسے اس دن یہ پیچھے پڑا تھا آپ نے مٹی کے درجات، طین کیا ہے اور تراب کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک دم سے نہیں ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق مبارک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تسویہ کا ذکر فرمایا اور نفخ روح کا ذکر فرمایا۔ جب میں ٹھیک ٹھیک بنا لوں آدم علیہ السلام کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اپنی روح اس میں پھونک دوں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ یہ روح کی جو نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یہاں جو اضافت پائی جا رہی ہے روحی، میری روح، اپنی روح میں پھونک دوں، یہاں روح کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یہ تشریف کے لیے ہے، عزت بڑھانے کے لیے ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر کہتے ہیں نا، اللہ کا گھر ہے جی، تو وہ اللہ تبارک کا گھر جو ہے نا، وہ اس کی جو اضافت ہے بیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف، تو وہ محض تشریف کے لیے ہے۔ کس لیے ہے؟ تشریف کے لیے ہے۔ جیسے کئی احمق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا ہے اس گھر میں، ہاں جی،
ایک جو ہے نا وہ بندے سے یوں ہی سنا، وہ وائز تھا، وہ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس گھر میں قیام پذیر ہے، نعوذ باللہ کعبہ مشرفہ میں، تو اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ احمقانہ باتیں ہیں اور عوامی باتیں ہیں، اس کا اہل علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ناقۃ اللہ کا لفظ ہے، ناقۃ اللہ و سقیاہا، ہیں جی، تو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی، یہاں جو ناقہ کی نسبت لفظ اللہ کی طرف ہے، یہ نسبت بھی محض تشریف کے لیے ہے۔ کس لیے ہے؟ عزت بڑھانے کے لیے ہے اونٹنی کی، سمجھایا نا جی؟ ہاں، تو یہاں بھی جو نسبت ہے روح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یہ بھی محض تشریف کے لیے ہے اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک جگہ ہم واز سننے گئے تو وہاں ایک خطیب صاحب جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ پورا جو ہے نا وہ بنا کے دکھایا، نعوذ باللہ، انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے جیسے کہ کوئی بندہ کوئی چیز پھونک مارتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد انہوں نے کہا جی پھر اس طرح کر کے جو ہے نا وہ پھونک ماری، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام میں روح کی، تو یہاں سے انہوں نے پھر دم پھونکے نکالے۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے تو پھونک ماری تھی، لہذا اس لیے ہم بھی پھونک مارتے ہیں لوگوں کو، دم پھونکے۔ بھئی تم جو ہے نا وہ بعض احمق لوگوں کی ضد میں آ کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یوں باتیں کرنے لگ جاؤ۔ کس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب آپ ذرا دیکھیں نا، پھونک مارنا جو ہے نا، یہ پھیپھڑے نہ ہوں بندے میں تو یہ پھونک والا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اندر سے نہیں ہو سکتا نا۔ تو جہاں بھی آپ پھونک مانیں گے وہاں یہ بات بھی مانیں گے پھیپھڑے ہوں، ہاں جی، پھیپھڑے اکیلے پھیپھڑے تو کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کے لیے پھر باقی جسمانی ڈھانچہ بھی چاہیے جی۔ تو آپ کیا ماننے چلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو کیا مان بیٹھے ہیں؟ آپ پھیپھڑے مانیں گے، پھر ہونٹ مانیں گے، پھر منہ مانیں گے، پھر جناب رگے مانیں گے، پھر سارا کچھ مانیں گے، تو بات کہاں جا ٹھہرے گی یار؟ بات رکنے والی نہیں ہے پھر، نعوذ باللہ، آپ تو پھر مجسم مان بیٹھے، آپ تو پھر بت مان بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو آپ نے حقیقت کو پہچانے نہیں ہے۔ یہ ہے مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق علم حاصل نہ کرنے کی۔ جب بندہ علم حاصل نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق تو پھر یوں ہی بگائیاں مارتا ہے وہ، اور چڑھ گئے جناب ممبر پہ، اسٹیج پہ چڑھ گئے اور اس طرح کی باتیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے جناب یوں ہاتھ رکھا تو یوں اللہ تعالیٰ نے پھر پھونک ماری تو روح جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام میں ڈال دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی طرف سے روح جو ہے، اپنی طرف سے روح جو ہے وہ اس میں ڈال دوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کو سجدے میں گر جانا، تم سب نے اس کو سجدہ کرنا۔ یہاں یہ ذہن میں رہے روح جو ہے نا، یہ روح کی مختلف اقسام ہیں۔ روح ویسے امر ربی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اس کی حقیقت تک کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا، لیکن سرسری طور پر جو ایک ہمارے علماء نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک عام بندہ، یعنی حیوان جو ہے نا، حیوان کی آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا خون بہتا ہے، پھر خون بہتے ہوئے ایک بھاپ سی اٹھتی ہے، بڑے جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں تو وہ بھاپ باقاعدہ دکھائی دیتی ہے، دیکھتے نہیں دیکھتے، وہ بھاپ دکھائی دیتی ہے، تو یہ جیسے وہ بھاپ نکل جاتی ہے تو اس کے جسم کے اندر پھر وہ احساسات سارے ختم ہو جاتے ہیں، بالکل کچھ کوئی حس نہیں رہتی، کچھ نہیں رہتا اس کے اندر، ادراک بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیوانی روح جو ہے وہ انسانوں کو عطا فرمائی ہے، سارے انسانوں کے پاس وہ روح جو ہے نا حیوانی، جو حیوانوں کے پاس ہوتی ہے، وہ روح جو ہے وہ ہر ایک انسان کے پاس ہے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، مجوسی ہو، جو بھی ہو۔ جو روح حیوانی ہے نا، اس سے ادراک آتا ہے بندے میں۔ ادراک مطلب یہ نہیں کہ حقائق منکشف ہوتے ہیں، وہ والی نہیں، وہ منکشف ہوتے ہیں اس روح سے جو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عالم بالا کی طرف سے نوازتا ہے۔ اور یہ جو روح ہے جو عالم بالا کی طرف سے بندہ مومن کو میسر آتی ہے، وہ روح حیوانی سے سوا ہے، یعنی اس کے الگ ہے، وہ نہیں ہے۔ جو روح عالم بالا سے بندے مومن کو میسر آتی ہے، وہ روح جو ہے وہ اس بندے کو، وہ ہر بندے کی استطاعت کے مطابق اس کو میسر آتی ہے۔
وہ روح جو بندے کو ملتی ہے عالم بالا کی طرف سے ہیں، یہ جو جس روح کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا اور جس روح کو اللہ تبارک و تعالی نے تشریف کے طور پر اپنی طرف منسوب فرمایا، یہ وہی روح ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ ذرا غور سے سماعت فرمائیں گے تو آسان رہے گا۔ تو یہ جو روح ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، پھر یہی اسی کو کہتے ہیں روحانی طاقت ہیں۔ بندہ روحانی ہے بھائی، بندہ روحانی ہے تو کیا مطلب ہے بھائی؟ روح حیوانی تو ہر ایک کے پاس ہے، تو اس کے پاس کون سی ایسی شے آ گئی جس کو آپ نے روحانی کہہ دیا ہے؟ جی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو روح بالائی یعنی کہ عالم بالا سے اس کو جو روح عطا فرمائی تھی، اس کے اندر مزید نورانیت پیدا ہو گئی ہے، تو اس کے اندر روحانیت آ گئی ہے۔ وہ روح جو ہے وہ جتنی چمکاتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں حاصل کرتے ہوئے، اس کی نوازشات کو پاتے ہوئے، آج جو ہے یہ بندہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ یہ جناب لوگوں کی روحوں کو جناب چمکانے لگ گیا ہے۔ سمجھایا نا جی؟ ہاں، تو یہ جو روح ہے نا، اس کے لیے تڑپنا چاہیے ہمیں۔ ویسے ہمارے جو بزرگ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ تو حیوان ہیں۔ لوگ کیا ہیں؟ حیوان ہیں، وہ بہائم ہیں۔ لوگ فرماتے ہیں انسان جو ہیں وہ فقط صرف اور صرف علماء ہیں۔ کیا ہیں؟ علماء ہیں۔ یہ بات وہی آ گئی، یعنی جس بندے کو روح جو ہے وہ علم والی میسر آئی ہے، وہ علم جو علم باللہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم جو ہے، وہ جس کو معرفت آپ کہہ لیں، کچھ بھی نام آپ دے سکتے ہیں اس کو، تو وہ والا علم جو ہے نا، وہ جس بندے کے پاس آ جائے تو ایسے سمجھے کہ وہی انسان ہے حقیقت میں۔ باقی تو روح حیوانی جو ہے وہ تو ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ روح حیوانی کے کسی بندے کے پاس موجود ہونا یہ اس کے لیے فضیلت والی بات نہیں ہے۔ وہ روح جو عالم بالا سے میسر آتی ہے، وہ کسی بندے کو میسر آ جائے تو یہ اس کے لیے فضیلت والی بات ہے۔ اگر نہ دیکھیں نا، آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیں، صرف روح کا ملنا جو ہے، روح حیوانی کا ملنا، اس بندے کے لیے فضیلت والا اور افضلیت والا معاملہ ہوتا، اور وہ اس کا اشرف ہونا جو ہے نا، اشرف المخلوقات ہونا اس کا ظاہر ہو جاتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیوں ارشاد فرماتا اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوق جتنی مخلوقات ہیں سب سے بدترین ہے یہ؟ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ جی؟ یہ پھر انشاءاللہ کسی دن جو ہے نا، کئی دوست احباب مراقبے میں ہیں اس وقت، تو انشاءاللہ پھر کسی دن سمجھائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ گاڑھی گفتگو شروع کر دی ہے میں نے، تو اس لیے احباب جو ہیں وہ بالکل عالم بالا میں جا کے سننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ ہاں یار، تھوڑی سی عادت ڈالیں کوئی اس طرح کی گفتگو سننے کی۔ اچھا چلو، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق ایک بڑا قصہ مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام پر جو ہے وہ شیطان نے تھوک دیا تھا۔ یہ بڑا مولوی بھی بیان کرتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ گئے بھی، شیطان جو ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کا جب جسمانی ڈھانچہ شریف تیار ہو رہا تھا تو اس وقت شیطان نے آ کر کے آدم علیہ السلام کے اس جسمانی ڈھانچے پر آ کے تھوک دیا تھا۔ جب اس نے وہ تھوکا تو اس سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک، وہ ناف والی جگہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ مٹی کھرچ کے پھینکی گئی، اس مٹی سے کتا پیدا ہو گیا۔ سمجھایا نا جی؟ تو یہ اس روایت کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایسی کسی واحیات کی گھڑی ہوئی ہے، اور اس کو جناب یہ قصے سنانے والے مولوی جو ہیں انہوں نے ہاتھ لے کے عوام میں رائج کر دیا۔ حالانکہ قصہ جو ہے نا وہ یوں ہے، جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام آپ زمین پر تشریف لائے نا، آپ کی چونکہ شیطان تو دشمن بن چکا تھا، پہلے لعنتی ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اس نے آ کے سارے حیوانوں کو آدم علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یوں نظام ہو رہا ہے، یہ مخلوق آ رہی ہے، کیا سے کیا کر دیں گے، تمہاری نسلیں اجاڑ دیں گے، برباد کر دیں گے، اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو جانور جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دوڑے حملہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے حملہ کرنے کے لیے جو آیا نا یہ کتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے جو آگے بڑھا یہ کتا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے خلاق کائنات نے حکم دیا کہ آپ اس کتے کی کمر ہے نا اس پر ہاتھ پھیر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہاتھ پھیرا کتے کی کمر پر
تو یہ کتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت انسانوں کے لیے محبت بھی انڈیل دی اور وفا بھی انڈیل دی اسی وقت۔ جی اور میں نے 2-3 دن ہی ہوئے ہیں شاید، میں نے نقل کیا ہے، ایک مغلوں کی حکومت تھی تو اس وقت ایک بندہ تھا بہت بہادر تھا، وہ لڑتا رہا کافروں کے ساتھ، جب وہ شہید ہو گیا تو وہ کتا بھی ساتھ گیا ہوا تھا ان کا، تو کتا جو ہے وہیں پڑا رہا، اس نے مالک کو چھوڑا نہیں ہے، ہفتہ پورا وہیں بھوکھا پیاسا پڑا وہ فوت ہو گیا، یعنی کہ شہید ہوئے مالک کو بھی چھوڑ کے نہیں گیا وہاں سے۔ یہ وفا جو ہے نا وہ حدیث پاک بھی ہے، بلکہ ایک محدث ہیں بہت بڑے، انہوں نے کتوں کی فضیلت پر ایک کتاب لکھی ہے، کتوں کی فضیلت پر ایک کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے یہ لکھا، یہاں تک لکھا ہے میں کہ جب قیامت قریب آ جائے گی نا، میں کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کریں گے ہیں۔ آج دیکھیں نا، آپ وفا ڈھونڈنے جائیں کتنے وفادار ملیں گے آپ کو۔ اس وقت جو ہے نا سب سے جو نایاب چیز ہو گئی وہ وفا ہو گئی ہے نا۔ پہلے عورتیں کیسی ہوتی تھیں، وہ بھوکی بیٹھی رہتی تھیں، اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی تھیں، ایسا تھا یا نہیں تھا؟ عورتیں پہلے یہ کہتی تھیں آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، کمانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ صرف حلال ہی لائیے گا ہمارے لیے، اس کے ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن حرام ہمارے گھر میں داخل نہ ہو بس، یعنی ایسی وفادار تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ ہمارا جو شوہر ہے، ہمارا سرتاج جو ہے وہ جہنم نہ جائے ہماری وجہ سے۔ لیکن آج تو فرمائشوں پہ فرمائشیں، کریم آقا علیہ السلام نے قیامت کے قریب ایک انسان کے لیے، بندے کے لیے جو ہے نا جہنم جانے کا سبب اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کے والدین ہوں گے، مطلب وہ جتنا کما سکے گا وہ اس سے بھی زیادہ فرمائشیں کریں گے، تو ان کی فرمائشوں کو پورا کرتے کرتے بندہ خود جہنم جا پڑے گا، اندازہ لگائیں۔ یعنی آج جو ہے نا، ہم ذرا خود غور کریں نا، کیا والدین جو ہیں ہمارے بچے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھے، تو بتائیں ہم اپنے بچوں کو خیر خواہ ہیں؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہم یہ خود چاہ رہے ہیں جہنم مریں جائیں، دفعوں سڑیں، زبان سے گو نہ کہیں، عمل سے ہم یہی کر رہے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ نہیں کر رہے، روزے نہیں رکھ رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سیکھ رہے، یقین ہے ہمیں یار یہ عمل جہنم لے جانے والا ہے، اس کے باوجود ہم راضی ہیں ان سے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بتائیں ایک کتا جو ہے، کتا اس کو کوئی تکلیف دینے لگے، یا مالک جو ہے وہ کنویں میں گرنے لگے یا کچھ کرنے لگے، کتے کو پتہ چل جائے، کیا خیال ہے کتا بچائے گا نہیں بچائے گا؟ تو پھر آج کے دور میں وفا کس میں ہے بتائیں؟ انہوں نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے محدث نے، وہ کہتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے کتے کو اپنے ساتھ رکھ لینا یہ بہتر ہوگا کسی انسان کو اپنے ساتھ رکھنے سے، بتائیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، ایک بزرگ تھے، ایک عام ایک جوان تھا، وہ اس کا کوئی دوست تھا، اس کا کوئی آنا جانا تھا اس کے گھر میں، تو اس کی بیوی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہو گیا، تو وہ کہیں گیا تو اس نے آ کر کے دیکھا کہ اس کا دوست جو ہے نا وہ چیرا پھڑا ہوا ہے، اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ کتے کو اس نے دیکھا کہ وہ خون آلود ہے، دوست اس کا چیرا پھڑا ہوا ہے، اس نے جناب آتے ہی جناب کتے کو مار دیا۔ جب کتے کو مارا تو اندر جب گیا تو اس کی زوجہ نے بتایا کہ اس طرح کر کے آپ کا دوست جو ہے وہ میری عزت پہ حملہ آور ہو گیا تھا، تو اس کتے نے جناب اس سے لڑتے لڑتے اس کو ہی ختم کر دیا ہے، آپ کے دوست کو ختم کر دیا ہے۔ اب اس بندے کو اتنی ندامت ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی، اس نے کہا کہ میرے دوست سے زیادہ تو پھر کتا میرا وفادار نکلا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ معاملات ہیں، اس پر بہت فقہی مسائل ہیں اس کتے کے متعلق اور اس کی وفا کے متعلق، میں شروع کر دوں تو بڑی لمبی چوڑی بحث ہے اس پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر انسانوں کی محبت، انسان کے ساتھ وفاداری جو رکھی ہے نا، وہ اسی وجہ سے رکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا تو یہ پرسکون ہو گیا، اس کے اندر وفا آ گئی، اس کے اندر انسانوں کی محبت آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جو ملتا ہے نا کہ عصر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، مغرب کے بعد عشاء کے، اس عصر اور عشاء کا درمیان کا جو دورانی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو ممکن اس میں اشارہ، اس میں تکمیل ہے، کیا ہے؟
تکمیل ہے. جمعے کا دن جو فرمایا جمعہ دن ہوئی وہ بھی تکمیل کا دن ہے، یا روح نفخ روح کا دن ہے وہ جمعہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو دورانیہ بنتا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ عصر کے بعد اور عشاء کا، عصر کے بعد اور عشاء کا آنے کا وقت جو ہے یہ والا وقت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی، جو ان کی تخلیق کی تکمیل والا. تو اس سے انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے، اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جیسے عصر کا وقت مطلب یہی بتاتا ہے کہ اب دن ختم ہو گیا ہے، دن ختم ہو گیا ہے. جس طرح دن ختم ہو گیا ہے میری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. دن ختم ہونے کو ہو تو لوگ جو ہیں جلدی جلدی اپنا کام نمٹانے کی کرتے ہیں، جلدی جلدی ہر اپنے معاملات سودا صرف لینا ہے وہ لے کے پہنچائیں گے، باقی معاملات کرنے ہیں وہ پہنچائیں گے. لوگ جو باہر گئے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کو آنے کی کرتے ہیں، پرندے جو باہر اڑے ہوتے ہیں وہ بھی عصر کا وقت آتا ہے وہ بھی اپنے گھروں کو آنے کی کرتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روح تم میں ڈالی جا رہی ہے اور وقت جو ہے وہ عصر کا ہے، تم نے جناب واپس آنا ہے. یعنی جیسے پرندے اپنی گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں، میں تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا. دنیا میں تم آ رہے ہو، ظاہر ہو رہے ہو، سارا کچھ ہو رہا ہے، تم نے آنا اپنے اصلی گھر ہے. وہ تمہارا اصلی گھر کون سا ہے؟ وہ بارگاہ الہی کا جو قرب ہے، وہ جنت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو یہ بتایا یہی گیا ہے کہ وہاں ہم نے جانا ہے. یا پھر مغرب کے بعد کا وقت جو اندھیرے کا وقت ہے، اس سے اس بات کی طرف ممکن ہے کہ اشارہ ہو کہ جناب تم جو ہے نا وہ اندھیرے میں پیدا ہوئے ہو. کس میں پیدا ہوئے ہو؟ اندھیرے میں پیدا ہوئے ہو. تم اپنے آپ کے اندر نور بھرنے کے لیے، تم اپنی روح کو سیکل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف مگن رہو. تو یہ اندھیرے جو ہیں، یہ دنیا کے اندھیرے تم سے دور ہو جائیں گے، تو باقی اندھیرے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس بات کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرما لیں بس. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اس کا تسویہ کر لوں، اس کو برابر ٹھیک ٹھیک بنا لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی طرف سے میں اس میں روح ڈال دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اسے سجدہ کرنا، تم سب نے اسے سجدہ کرنا ہے. انشاءاللہ باقی جو ہے نا وہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.